الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وقال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اسلامی کیلنڈر کا یہ 12واں مہینہ آخری مہینہ ہے. جس کو عربی میں ذی الحج کہتے ہیں، اور ذی الحج کا معنی ہوتا ہے حج والا مہینہ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ اللہ نے بنائے.
اور قرآن پاک میں آتا ہے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں کہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے ہی اللہ پاک نے یہ 12 مہینے بنا دیے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ پاک نے اسی دن انسانوں کے لیے بھی 12 مہینے منتخب کر دیے سال کے۔ پھر انگریزی اس کے کیلنڈر کے بھی 12 مہینے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے بھی 12 مہینے ہیں۔ آج آ کے فرق صرف یہ رہتا ہے کہ انگریزی میں سال میں ایک آدھ مہینہ کبھی 28 کا آ جاتا ہے، 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار 31 کا مہینہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں نہ تو 28 کا مہینہ ہوتا ہے، نہ 31 کا ہوتا ہے، 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے، یہ قرآن و سنت کی دلیل نہیں، کہ صاحب 2 مہینے اگر 29 کے آ جائیں تو تیسرا مہینہ 30 کا ہوگا، یا 2 مہینے 30 کے آ جائیں تو پھر 29 کا ہوگا۔ یہ اسلامی قانون نہیں۔ کبھی کبھی اسلامی کیلنڈر میں 4 مہینے 29 کے اکٹھے آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی 30 دن کا مہینہ بھی 4 مہینے اسلامی کیلنڈر میں اکٹھے آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی دستور نہیں کہ اگر 2 مہینے 29 کے آ گئے تو پھر 30 کا آئے گا، یا 2 مہینے 30 کے آئے تو پھر 29 کا ہوگا۔ یہ صرف ہماری اور آپ کی باتیں ہیں۔ کبھی کبھی 4 مہینے 30 کے چل پڑتے ہیں۔ تو اسلامی کیلنڈر میں یہ 12واں مہینہ ہے جس کو ذو الحج کہتے ہیں۔ ذو الحج کا معنی ہوتا ہے حج والا مہینہ۔ اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ حج کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ہے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر دین کی، اسلام کی بنیاد رکھی، اس 5ویں چیز کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیان کیا۔ حج کی جگہ بھی مخصوص ہے کہ وہ صرف مکے میں ہوتا ہے۔ مدینے جانا حج کا رکن نہیں، حج کا حصہ نہیں، حج صرف مکے میں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ مدینے نہ گیا، مکے سے حج کر کے واپس آ گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور فرمایا کہ جو بندہ مدینے میں نہ آیا، مکے میں آیا، بڑا بے وفا ہے کہ وہ مجھے ملنے نہیں آئے۔ مدینے جانے والا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ میری اس بات کو آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ حج کے فلسفے کو سمجھیں گے کہ مدینے جانے والا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے نہیں آیا، مکے آیا، بڑا بے وفا ہے کہ وہ مجھے ملنے نہیں آیا۔ حج اس کا ہو جاتا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ حج کیا ہے۔
اور یہ خاص صرف مکے میں ہوتا ہے۔ میری ایک بات آپ چھوٹی سی ذہن میں پہلے رکھیے گا تو آپ کو میری آئندہ چل کر بات سمجھ آئے گی۔ کہ دوسری قوموں کے تہواروں کی طرح یا قوموں کے دنوں کی طرح ہمارا عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا دن دوسری قوموں کے تہواروں کی طرف صرف تہوار نہیں، بلکہ یہ ہمارے دین کی عبادات میں سے عبادت ہے۔ اور پھر یہ عبادات بھی ایسی ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کہ جس پر پوری امت کے اتفاق اور اتحاد کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ ایک اتحاد اور اتفاق کا ایک مظہر ہوتا ہے یہ ہمارا دن، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ یہ عبادت ہے، یہ تہوار نہیں، اور یہ دونوں ایسی عبادت ہیں کہ جن پر پوری امت کے اتفاق و اتحاد کی عمارت کھڑی ہے۔ نمبر 2، ہمارے دین کی عبادات میں سے کوئی بھی عبادت ہو، اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ مطلب یہ کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی ہوتی ہے، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہوتا۔ ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی آسمان کی چیزیں ہیں، یہ زمین کی چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 3، جس طرح ہر عبادت کا وقت اور طریقہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہے، بے عین ہی اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا وقت بھی، طریقہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا طریقہ عبادت بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عبادت تم نے کرنی کس طرح۔ اس لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یسألونک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، کہ چاند کیا چیز ہے؟ صرف دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ رات کو روشن ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، صرف دیکھنے کی چیز؟ چاند کیا ہے؟ قل، کہہ دے، ہیا، یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے، کیلنڈر ہے، والحج، اور حج کے لیے بھی چاند جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ہے۔ پیچھے چونکہ روزوں کا مسئلہ ہے، اس آیت سے پیچھے سارا، اور یہاں الگ آیت کو بیان کر کے حج کے لیے بھی چاند کو کیلنڈر اور ٹائم ٹیبل بنایا ہے۔ یعنی رمضان المبارک ہو یا حج ہو، ان دونوں کے لیے چاند جو ہے وہ تمہارے لیے ٹائم ٹیبل اور کیلنڈر ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں رمضان المبارک کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو یا عید الاضحیٰ کا چاند ہو، اس کے دیکھنے کی ہمیشہ مسلمانوں نے پابندی کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ تیسویں سپارے میں، آخری سپارے میں ایک سورت ہے،
جس کو کہا گیا والفجر، سورۃ الفجر۔ ارشاد خداوندی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، مجھے وقت فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت اور طاق کی قسم۔ اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ کبھی گھر میں اس سورت کو پڑھیں تو بے شک اس کا ترجمہ دیکھیے گا، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ علماء کرام نے، حالانکہ فجر ساری مہینے میں 30 دن کا ہو، 31 کا ہو، 29 کا ہو، اللہ کی بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں وقت فجر کی قسم کھائی۔ تو علماء تحقیق میں لگ گئے کہ یہ کون سی فجر ہے جس کی اللہ قسم کھاتا۔ کچھ علماء کا تو خیال ہے کہ روزانہ کا فجر کا وقت اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اللہ پاک کوئی تخصیص نہیں، یہ روزانہ کے فجر کے وقت کی قسم۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، خاص طور پر قسم کھانا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فجر خاص ہے، تو کہا گیا حج کے دن کی، 9 ذی الحج کی جو فجر کی وقت ہوتا ہے، فجر کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحج کا، یہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ اللہ پاک حج والے دن کے فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ آگے ہے ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتوں میں تمام علماء کرام نے یہ مراد لیا ہے کہ یہ چاند ذی الحج کا جو ہے، نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن کی رات تک، یہ 10 راتیں اتنی عظمت اور شان والی ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی راتوں کی برابری کرتی ہیں۔ اللہ پاک ان راتوں کی قسم کھاتا۔ پھر انہی فجر کے وقت اور راتوں کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کو ایک مسئلہ بتایا، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حج والے دن کا روزہ رکھ لے، اس مہینے کی 9 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے، جو حج کا دن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھ لے تو 1 سال جو گزر گیا اس کے، اور 1 سال جو آنے والا ہے اس کے پیشگی، اللہ پاک 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے، اگر کوئی بندہ 9 ذی الحج کا حج والے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اب اس ایک دن کے روزے کو دیکھتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے اور 10 راتوں کی فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے، تو علماء کرام کا، اولیاء کرام کا ایک دستور رہا کہ یہ چاند نظر آنے سے لے کر 9 تک مستقل روزوں میں یہ دن گزارتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن، یہ راتیں عظمت اور شان والی راتیں ہیں۔ یقیناً ان کے اندر کوئی راز ہے، اس راز کی وجہ سے اللہ پاک ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ پاک 9 ذی الحج کے فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ امت کا ایک معمول اور دستور رہا۔ اور پھر اس سے آگے بھی ایک اور دستور، جو بڑی عمر والے بندے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو بندے قربانی کرتے ہیں، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، وہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ بال کٹاتے تھے، نہ ناخن کاٹتے تھے، نہ مونچھیں کاٹتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اس طرح رکھا جاتا تھا کہ جس طرح حج والا بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں پابند کر کے رکھتا ہے،
کہ وہ حالت احرام میں نہ بال کٹاتا ہے نہ ناخن کٹاتا ہے۔ تو قربانی کرنے والا بندہ بھی، اب اگرچہ یہ عمل امت سے نکل گیا، اور یہ یاد رکھیے گا نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحبات میں امت نے شمار کیا ہے کہ اگر کوئی نہیں بال کٹاتا تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن پرانے وقتوں میں امت اس پر بھی عمل کرتی تھی کہ قربانی کرنے والا بندہ ان چیزوں کی بھی پابندی کرتا تھا۔ یہ 10 دن جو ہیں جن دنوں سے اب ہم گزر رہے ہیں، آج ہمارے ہاں چاند کی پہلی ہے، پاکستان میں کل پہلی ہوگی۔ آج پہلی ہے تو ہمارے ہاں قربانی اگلی اتوار کو ہوگی 5 تاریخ، تو ہمارے ہاں 4 تاریخ حج کی ہوگی، تو 4 تاریخ کو روزہ رکھے بندہ، 5 کو اس نے قربانی کرنی۔ سعودی عرب ملکوں میں سوائے میرا خیال ہے مسقط یا عمان کے، باقیوں میں بھی 4 تاریخ کو قربانی ہے، 3 کو حج ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں رات چاند نہیں ہوا، پاکستان میں قربانی سوموار کو ہوگی اور ان کا حج کا دن جو ہے وہ اتوار کو ہوگا، جو ایک دن پہلے ہوتے۔ بہرحال یہ ایک میں نے تفصیل آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی رکھی کہ یہ دن کیا ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دن رمضان المبارک کے دنوں کی شان رکھنے والے دن ہیں۔ آج اس چاند کی پہلی کو روزہ رکھ سکتا ہے تو جی بسم اللہ، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم حج والے دن کا یعنی اگلے ہفتے والے دن کا روزہ 1 سال پہلا اور 1 سال آنے والا 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق دے دے۔ حاجی نہ رکھے اس لیے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے، وہ میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے، لیکن باقی دنیا میں رہنے والا مسلمان اگر 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیتا ہے حج والے دن کا، تو اس روزے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی۔ بہرحال ذی الحج یہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ اور آخری مہینہ۔ اس میں مسلمان 2 عمل کرتے ہیں، ایک عمل حج کا ہے اور ایک عمل قربانی کا۔ حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ شہادت واللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز کہ میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دوں، اور میں اس چیز کی گواہی دوں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی۔ ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گاؤں کا رہنے والا، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے راستے میں رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ مدینے والوں کو نظر نہیں آیا، وہ آ رہا تھا راستے میں تو آ کر اس نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ تو اس نے کہا جی میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں؟ وہ کہتا ہے جی میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 گواہیاں لے کر حضرت بلال کو بلایا کہ بلال آؤ، اعلان کر دو کہ مدینے والے کل روزہ رکھنا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ گواہی دے رہا ہے اس نے چاند دیکھا ہے، اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا سچا اور آخری نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت واللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور گواہی دے بندہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ گواہیاں و اقام الصلاۃ، دوسری چیز کہ وہ نماز و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ و صوم رمضان، رمضان کا روزہ، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج۔ ان 5 چیزوں پر اللہ پاک نے اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا ہے۔ بے شک ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6ٹھی چیز بھی ہے جس پر اللہ نے اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا ہے، فرمایا وہ جہاد ہے۔ ایک اور چیز بھی ارشاد فرمائی، ایک اور حدیث ہے جس میں 7ویں چیز بھی ہے
کہ اللہ پاک نے حسن اخلاق پر بھی اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا ہے، کہ یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہو لیکن اخلاق نہ ہو، یہ نہیں کہ وہ روزے رکھتا ہو اس کا اخلاق نہ ہو، حج کرتا ہو اخلاق نہ ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اخلاق نہ ہو، جہاد کرتا ہو اور لوگوں سے پیار اور محبت نہ رکھتا ہو۔ ساتویں چیز ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حسن اخلاق جو ہے اس پر بھی اللہ پاک نے اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا۔ حج کیا ہے؟ لفظی طور پر اس کا معنی کرتے ہیں تو حج شد کے ساتھ آتا ہے۔ قرآن میں آپ کہیں بھی اس کو پڑھیں گے تو شد کے ساتھ جزم بھی ہے اور شد بھی ہے، کہ کسی مشکل چیز کی نیت اور ارادہ کرنا۔ نماز جو ہے وہ صرف آپ کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، روزہ صرف جسم سے تعلق رکھتا ہے، زکوٰۃ مال سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینا، یہ زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ حج ایک ایسی مشکل عبادت ہے کہ جس میں جسم بھی، جس میں مال بھی، جس میں زبان بھی، اور جس میں انسان کے جسم کے سارے اعضاء کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا تعلق صرف زبان سے بھی نہیں، مال سے بھی نہیں، جسم سے بھی نہیں، بلکہ ساری چیزوں کے ساتھ۔ کسی مشکل چیز کی، شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ عبادات میں بھوکا رہنا، روزے میں کوئی مشکل نہیں۔ مال دینا، ہاں کمزور مسلمان کو کبھی کبھی زکوٰۃ مشکل لگتی ہے، کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اسے زکوٰۃ دینا بڑا مشکل لگتا ہے، سمجھتا ہے میرے مال میں کمی آ جائے، اسے روزے میں مشکل نظر نہیں آتی، نماز میں مشکل نظر نہیں آتی۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ساری عبادات سے مشکل عبادت حج، یہ آسان نہیں ہے۔ مال، جان، جسم کے ساتھ ساتھ آج کل چاہے ہوائی جہاز آ گئے، پرانے وقتوں میں لوگ 3 مہینے پیدل سفر کرتے تھے، پیدل سفر ختم ہوئے تو لوگ اونٹوں کے سفر کرتے تھے، پھر بحری جہازوں کے آئے تو بحری جہاز بھی مہینہ لگا دیتے تھے، 2 مہینے کبھی، اور بحری جہازوں سے پہلے بادبانی کشتیاں چلتی تھی۔ پھر جب وہ جدے پہنچتے تھے تو جدے سے پیدل مکے جایا جاتا تھا، پھر مکے سے پیدل مدینے جایا جاتا تھا۔ اونٹ بھی مل جاتے تھے تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ اونٹوں پر صرف حاجی کا سامان لادا جاتا تھا، حاجی اونٹوں کے ساتھ پیدل چلتا تھا، اور صرف پیدل چلتا نہیں تھا، راستے کے اندر ڈاکو پڑ جاتے تھے، حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ پانی نہیں تھا، آج جدہ سے مکے جائیں تو راستے میں سینکڑوں ہوٹل مل جاتے ہیں، فریزر میں لگی ہوئی انسان کو ٹھنڈے پانی کی اور جوس کی بوتلیں مل جاتی ہیں۔ اس زمانے میں پانی بھی نہیں تھا، لوگ پیدل چلتے تھے۔ ایک اولیاء اللہ میں سے ایک ولی گزرے، حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ملتا ہے، بادشاہ تھے، لیکن بادشاہی میں اللہ سے دل لگا بیٹھے تو بادشاہی کو ٹھوکر مار دی۔ کہا جاتا ہے کہ پیدل حج کو نکلے اور طریقہ یہ بنایا کہ ہر قدم کو اٹھانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر اگلا قدم اٹھایا جاتا۔ 3 سال میں مکے جا پہنچے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب مکے میں گئے تو طواف کرتے وقت ایک ہی دعا زبان پر تھی کہ اے اللہ، باقی دنیا تو پیروں سے چل کے آئی ہے،
میں اپنے دل سے چل کے آیا ہوں، اور میرا عشق اور محبت دیکھ کے میں نے اپنے دل کو بھی کیسے استعمال کیا ہے کہ ہر پیر پر تیرے سامنے سجدہ کیا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ میرے آنے کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کر لے گا تو تیری مہربانی، نہ کرے گا تو بھی تیری مہربانی۔ اس لیے کہ یہاں آنا بھی تیری مہربانی سے ہوتا ہے، وہ چاہے کو دل کے قدموں سے چل کے آئے یا پیروں کے قدموں سے چل کے آئے۔ تو کبھی کبھی لوگ اس طرح بھی چل کے جاتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے پیدل چلا اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، اور حضرت بایزید بستامی ان کا نام ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی سنا ہو، اولیاء اللہ میں حضرت بایزید بستامی بڑا نام رکھتے ہیں۔ میں حج کرنے آیا، تو کالے غلاف والا ایک مکان نظر آیا، اسی کے گرد میں گھومتا رہا، مزہ نہیں آیا۔ دل نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس مکان کا طواف کرنے آئے ہوں، اس کی زیارت کرنے آئے ہوں۔ میں مکان کی زیارت کرنے نہیں آیا، میں تو مکان والے کی زیارت کرنے آیا ہوں، مجھے وہ کہیں نظر آ جائے۔ اس لیے کہ سیانے لوگ کہیں جاتے ہیں نا، وہ مکان ان کا دیکھنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد مکان والا دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ اور میں ہیں، لاہور دیکھنے گئے تو بلڈنگ دیکھ کے چلے آئے، کراچی دیکھنے گئے، اسلام آباد دیکھنے گئے تو چلے آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد دیکھنے بھی جائیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس شہر کو بنایا کس نے، اس کا نقشہ کس نے بنایا، اس کی بنیاد کس نے رکھی، اس کی ابتدا کس نے کی۔ اور آپ میں سے بھی شاید کسی کو پتہ نہ ہو کہ پاکستان جب بنا تو پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔ بابا قائد اعظم نے جب حلف اٹھایا تو کراچی میں اٹھایا، آج بھی وہ بلڈنگ موجود ہے کراچی میں۔ لیاقت علی خان مرحوم آئے بابا کے بعد تو انہوں نے بھی اپنا حلف کراچی میں اٹھایا۔ اسلام آباد شہر کی بنیاد ڈالنے والا صدر ایوب خان تھا۔ تو بہرحال میرا مقصد یہ نہیں بات کرنے کا کہ آپ اور میں گئے بلڈنگ دیکھ کے چلے آئے، لیکن کچھ لوگ تحقیق اور جستجو میں رہتے ہیں کہ میں حقیقت میں جاؤں، نیچے جاؤں کہ اس کی بنیاد رکھنے والا کون۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں بھی پھر ان لوگوں کی طرح ہوں، ہم سارے ایک جیسے ہیں کہ اسی کالے رنگ والے غلاف کے مکان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ میں تو آیا ہوں کہ مجھے وہ کہیں نظر آ جائے جس کا یہ گھر ہے، اور اس سے پوچھوں۔ یہ اگلی بات بھی بڑی عجیب ہے کہ تو نے اپنا گھر یہاں کیوں بنایا، اور پھر یہ پوچھوں کہ اس گھر کے ارد گرد یہ چکر لگانے سے کیا ملتا ہے۔ آپ اور میں بھی سوچیں کہ اللہ کعبے کو پاکستان میں بنا دیتا، مری اور سوات کے پہاڑوں میں رکھ دیتا، گرمی کے سوا کچھ نہیں، مکے میں ہوتا بھی کچھ نہیں، اتنی دور اس نے اپنا گھر بنایا، کیوں بنایا؟ حج تو میں نے کر لیا، لیکن دل میں ایک خلش رہی، ایک کلک رہا کہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ یہ کوٹھے تو بغداد میں بھی بہت ہیں، مکان تو وہاں بھی بہت ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھی اچھی بلڈنگیں وہاں ہوں۔ اس کو تو سنگ مرمر بھی نہیں لگا ہوا، کالے رنگ کا ایک موٹا سا پتھر ہے جس سے سارا کعبہ بنایا گیا۔ دل میں آیا کہ پھر آؤں حج کرنے، دوسرے سال پھر میں حج کرنے آیا۔ اب یہ نیت لے کے آیا کہ کہیں اس مکان والے کو دیکھ، وہ کہیں نظر آئے۔
تو فرماتے ہیں اس تڑپ میں جب میں نے طواف کیا تو کہیں کہیں مجھے وہ بھی نظر آیا جس کا یہ گھر ہے، اور کہیں کہیں صرف وہ کوٹھا نظر آیا کبھی کبھی، اور کبھی کبھی طواف کرتے بندے نظر آتے رہے۔ تو میں نے سوچا کہیں میں عیسائی تو نہیں ہو گیا کہ یہ تین چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ تثلیث تین چیزیں تو عیسائیوں کا دین ہے، خدا، مریم، عیسیٰ، اور یہ تین چیزیں کبھی ایک ہو جاتی ہیں، اور یہ کہیں ایک چیز کبھی کبھی تین ہو جاتی۔ عیسائیوں کے ہاں تثلیث بنیادی عقیدہ ہے، تین چیزوں کو ماننا، ایک تین اور تین ایک، اس کے سوا بندہ عیسائی ہو ہی نہیں سکتا، کہ انہی بھول بھولیوں میں ساری زندگی گزار دو۔ میں نے بھی کہا کہ کہیں کہیں کبھی کبھی وہ بھی نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی کوٹھا نظر آتا ہے، اور کہیں کہیں یہ بندے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو تثلیث ہے، یہ تین چیزیں۔ مزہ پھر بھی نہیں آیا۔ مزہ یہ ہے کہ نہ کوٹھا ہو نہ اور ہو کوئی، میرا محبوب تنے تنہا صرف مجھے نظر آئے۔ اور مزہ بھی اسی میں ہے کہ محبوب کو صرف محب دیکھے، دوسرا کوئی نہ دیکھے۔ شاید ہماری شریعت نے عورت پر اسی لیے برقع رکھا ہے، پردہ رکھا ہے۔ چلیں برقعے کا لفظ نکال دوں تو میں پردے کے لفظ کو استعمال کروں، کہ صرف اس کو اس کا خاوند دیکھے، کوئی اور نہ دیکھے، اس لیے کہ وہ اس کا چاہنے والا ہے، یہ اس کی چاہنے والی، یہ اس سے محبت کرنے والا ہے، وہ اس سے محبت کرنے والی۔ انسان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ میری محبوب چیز کو کیوں دیکھتا ہے، میری پیاری چیز کو کیوں دیکھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف میں دیکھوں۔ کاش آمین کہہ دو، اللہ ہم سب کو دل ایسا دے دے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہیں میں عیسائی تو نہیں ہو گیا کہ یہ تین چیزیں آ گئی سامنے، نہیں، پھر حج کرنے آؤں کہ صرف اور صرف مجھے وہ نظر آئے اور کوئی نظر نہ، لیلا کی مجنوں کی طرح مجنوں ہو جاؤں، کہ جس دیوار پہ نظر ڈالوں تو میری لیلا مجھے نظر آئے، پتھر پہ نظر ڈالوں تو میری لیلا مجھے نظر آئے، کپڑے پہ نظر ڈالوں تو میری لیلا مجھے، اور کچھ نظر نہ آئے۔ اور ایمان اور اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ مجھے صرف میرا اللہ نظر آئے، میں یکجائی بنوں، ہر جائی اور دو جائی نہ بنوں، کہ میں دو جگہ پہ نظر ڈالوں یا ہر جگہ پہ نظر ڈالوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اب اس کے آگے تو اللہ ہے، اگر نمازی نمازی ہے تو، نمازی نمازی ہے اگر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسے ہو جاتے تھے کہ پرندے سمجھتے تھے کہ سوکھا ہوا درخت ہے، چڑیاں آ کے سر پہ بیٹھ جاتی تھی۔ ہم تو نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ آنے والے کو پتہ چل جائے یہ بازار میں کھڑا ہے، نماز میں نہیں کھڑا، ہم تو ہلتے جلتے رہتے، اگلے نماز ایسے پڑھتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ نماز ایسی کیسے پڑھتے ہیں، ہمیں تو آج تک ایسی نماز پڑھنی نہیں آئی کہ پرندے سمجھے کہ سوکھا ہوا درخت کھڑا ہے۔ تو کہتے تھے میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میرا اللہ میرے آگے ہے، اور اللہ سے قیمتی چیز اور محبوب چیز اور ہے کوئی نہیں۔ اور جب میں نماز کو کھڑا ہوتا ہوں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، تھوڑا سا ادھر ہو جاؤں گا نیچے جہنم ہے۔ تو جب میں پل صراط سمجھ کے کھڑا ہوں، اور جب میں یوں سمجھوں کہ میرا اللہ میرے آگے ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں جب بھی نماز کو کھڑا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میری زندگی کی آخری نماز،
اس کے بعد مجھے نماز نصیب نہیں ہونی۔ آپ کو پتہ چل جائے آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو وہ دن کیسا گزارے گے؟ آپ کو پتہ چل جائے میری نوکری کا آج آخری دن ہے تو آپ دفتر میں اپنا دن کیسا گزاریں گے؟ فرمایا گیا کہ جب نمازی کا دھیان نماز میں ادھر ادھر جاتا ہے تو جو نمازی ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے سے بھی کوئی قیمتی، میرے سے بھی کوئی اچھی، میرے سے بھی کوئی خوبصورت چیز اور ہے جدھر تیرا دھیان چلا گیا۔ ذرا سوچ، میں تیرے سامنے ہوں اور میرے سے بڑی بھی کوئی ہستی ہے؟ میں بڑا ہوں یا تیری دکان مجھ سے بڑی ہے؟ میں بڑا ہوں یا تجھ سے میرے سے تیری نوکری بڑی ہے؟ میں بڑا ہوں یا تیری بیوی مجھ سے بڑی ہے؟ میں بڑا ہوں یا تیری حال اولاد مجھ سے بڑی ہے کہ تو مجھے چھوڑ کر دھیان کہیں اور لے کے چلا گیا؟ مجھ سے بڑا خوبصورت کون ہوگا؟ اور ذرا سوچ، یوسف کا حسن دیکھنے والیاں ایسی مست ہو گئیں کہ چھریاں اپنے ہاتھوں پہ چلا کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں۔ تو چلو انگلیاں نہ کاٹ، تو چلو اپنے پیر نہ کاٹ، اپنی آنکھیں نہ نکال، تم توجہ تو میری طرف رکھ۔ دنیاوی ایک بات ہے، دین کی نہیں، دنیاوی ہے، لیکن مسئلہ سمجھانے میں شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ کسی لڑکی یا عورت کے عشق میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والا ایک آدمی اسی اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا ہے جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، اور راستے میں اسے کہتا جا رہا ہے اللہ کی قسم تیرے سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے آج تک تیرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، اگر تو کہے تو میں تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ لاؤں، اگر تو کہے تو میں تیرے لیے خودکشی کر دوں، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں، کہتا جا رہا ہے۔ اب اسی نے جس کو کہہ رہا ہے امتحان لینے کے لیے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے اور وہ مجھ سے بھی بڑی خوبصورت ہے، اس نے فٹ نظر پیچھے اٹھائی تو اس نے جوتی اتاری جس کو کہہ رہا تھا، اس نے کہا بھائی مان ابھی تو قسمیں اٹھا رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور تو مجھ کو اتنا چاہتا ہے، صرف میں نے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے اور وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور تو نے پیچھے مڑ کے دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ تیری محبت سچی نہیں، مجھ سے اچھی تجھے کوئی اور مل گئی تو ادھر چلا جائے گا۔ میرے دوستوں، میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن میں اپنا دھیان کہیں اور لے کے جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو میں اس کی تعریفیں کرنے میں لگا ہوا ہوں، شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میرے دل میں اس کی جگہ کوئی اور بھی ہے، اس لیے تو میں مڑ کے دیکھ رہا ہوں، اس لیے تو میرا دھیان ٹوٹ رہا ہے، اسی لیے تو میرا خیال کہیں اور جا رہا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میرے دھیان میں، میرے خیال میں یہ تین چیزیں آئیں تو میں نے کہا کہ کہیں میں عیسائی تو نہیں ہو گیا کہ تثلیث، یہ تین چیزیں میرے دماغ میں آ گئی، نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں قدم اٹھاؤں تو مجھے وہی نظر آئے، نظر اٹھاؤں تو مجھے وہی نظر آئے۔ تو کہتے ہیں پھر میں چوتھے سال حج کرنے آیا تو پھر اللہ کی قسم ہے نہ وہ کالا غلاف نظر آیا، نہ مجھے وہ اینٹیں نظر آئیں، نہ مجھے وہ پتھر نظر آئے، میں نے پتھر میں بھی دیکھا تو مجھے میرا خدا نظر آیا، میں نے غلاف میں بھی دیکھا تو مجھے میرا خدا نظر آیا، میں عرفات میں گیا تو وہاں بھی میرا خدا مجھے نظر آیا، میں مینا اور مزدلفہ میں پہنچا تو وہاں بھی میرا خدا نظر، میں نے جس بندے کو دیکھا حاجی کو تو حاجی کے لباس میں بھی مجھے میرا خدا نظر آیا، اب میں نے سمجھا کہ میرا حج ہو گیا۔
اور محبوب کو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ عشق کی منزلیں آسان ہوتی ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ محبت کی منزلیں آسان ہوتی ہیں؟ وہ محبت ہی نہیں جس محبت میں پیروں میں چھالے نہ بنتے ہوئے نظر آئیں، وہ محبت ہی نہیں کہ جس میں انسان مجنون نہ بن جائے، وہ محبت ہی نہیں۔ میں کبھی کبھی مذاق میں کہا کرتا ہوں، یہ اپنے گجرات کے ساتھیوں سے محبت کو دیکھنا ہو تو وہ جو کچے گھڑے پہ تیر کر اپنے مہیوال سے ملنے کے لیے گئی اور کچا گھڑا بھی پانی کے اندر جب درمیان میں پہنچی تو وہ بھی کچرا ہو گیا اور وہ بھی ڈوب کے مر گئی۔ محبت یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے اپنے آپ کو جب تک مصیبت میں نہ ڈالوں، فنا نہ کر دوں، اس وقت تک محبت پروانی نہیں چاہتی۔ سونا اس وقت تک زیور نہیں بنتا، یاد رکھیے گا، جب تک وہ آگ کی بھٹیوں میں جلتا نہیں۔ سرما اس وقت تک سرما نہیں بنتا جب تک وہ رگڑیں اور مارے نہیں کھاتا۔ لوہا، چھری، کینچی تیرے اور میرے لباس کو کاٹنے والی اس وقت تک بنتی نہیں جب تک وہ بھٹیوں میں جلتی نہیں۔ بھٹیوں میں جلنے کے بعد وہ لباس کو کاٹنے کے قابل بنتی ہے، پھر جا کر لباس تیرے اور میرے تن پہ سجتا ہے۔ تو کسی کا محبوب بنتا ہے، وہ کسی کا محبوب بنتا ہے۔ زیور اس وقت تک سونا سونا رہتا، اینٹیں رہتی ہیں، جب تک وہ بھٹی میں نہیں آتا، آگ میں نہیں آتا، اس وقت تک نہ تیرے گلے کا زیور بن کر تجھے خوبصورت بناتا ہے، نہ تیرے محبوب کے گلے میں ڈلا ہوا اسے خوبصورت بناتا ہے، جب تک وہ بھٹیوں میں جلایا نہیں جاتا۔ وہ محبت محبت ہی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی وہ وطن سے بے وطن ہوئے، جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی وہ تیروں سے چھلنی کر دیے گئے، جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی ان کے پیروں میں کیلیں لگا لگا کر پیروں کو لہو لہان کیا گیا، کسی کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی کہ بلال جس کو کبھی انگاروں پہ ڈالا گیا، پیروں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، دہتے ہوئے انگاروں پہ ڈالا گیا، یہ منظر دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی تڑپ اٹھے اور فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ بلال تیرے لیے مار کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ محبت ہی نہیں کہ جب تک محبت میں مار نہ ہو۔ بلال کیسے بنے گا کہ جب تک یہ آزمایا نہ جائے، جب تک تکلیفیں نہ آئیں۔ آپ نماز کو آئے، وضو کیا، اللہ اکبر، آپ نے صبح اٹھے روزہ رکھا، شام کو افطار کر دیا، کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے جیب سے مال نکالا، زکوٰۃ دے دی، کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا، کوئی مشکل نہیں۔ حج اس عبادت کا نام ہے کہ جس عبادت میں انسان کو قدم قدم پر مشکلیں آتی ہیں، اور پھر مشکلیں جھیلنے والا یہ تو بایزید بستامی تھے نا، کہ جن کو وہ نظر آیا۔ آپ اور میرے جیسا چلو محبوب کی نشانیاں ہی نظر آئیں تو انہیں ہی دیکھ کر رو لیتا ہے اور لپٹ کے بیٹھ جاتا ہے، چلو محبوب نہ صحیح تو محبوب کی نشانیاں ہی تھے۔ مجنو کو کتا نظر آیا تو کتے کو چوم رہا ہے، کسی نے کہا مجنو میاں یہ کتا ہے، کہا کوئی بات نہیں ہے، میری لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ لیلا کی گلی کے ایک ایک مکان کو چومتا چاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی نے کہا مجنو میاں تیری لیلا اس گلی میں نہیں رہتی، اس مکان میں نہیں رہتی جس کو تو چوم رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس مکان میں تو رہتی ہے نا، یہیں سے صبح شام گزرتی ہے، یہ دیواریں یہ مکانات تو میری لیلا کو دیکھتے ہیں، میں اسی لیے چوم چاٹ رہا ہوں۔ آج بے شک ہمارا ایمان کمزور ہو گیا کہ ہمیں ان پتھروں میں، ان دیواروں میں ہمارا خدا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو چلو ہم وہ دیوانے ہی صحیح، ہم وہ مجنو ہی صحیح کہ اپنے محبوب کی نشانیوں کو ہی دیکھ لیں۔ ماں کا جب بیٹا مر جاتا ہے تو وہ بیٹے کو یاد کرنے کے لیے اس کے پرانے کپڑے اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہی ہوتی ہے، اس کی جوتی کو چوم رہی ہوتی ہے، جس برتن میں وہ کھانا کھانے والا مر گیا ان برتنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اماں سے کوئی پوچھے کہ اماں وہ مرنے والا تو مر گیا، ان کپڑوں کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے مرنے والا مر گیا، لیکن میرے بیٹے کی خوشبو تو آ رہی ہے، مجھے پتا ہے وہ مر گیا، لیکن ان برتنوں سے میرے بیٹے کی مجھے ماں سنبھال کے رکھتی ہے ان کپڑوں کو۔ حالانکہ
سیانے لوگوں کا قول ہے، سیانے لوگوں کا، کہ کسی کا جوان بیٹا کوئی بھی اس طرح فوت ہو جائے تو اس کے کپڑے بھی اٹھا کر غریبوں کو دے دیا کرو، تاکہ یہ گھر میں روز کا رونا دھونا نہ ہو۔ اس لیے کہ ماں جب بھی دیکھے گی رونے بیٹھ جائے گی، باپ جب بھی دیکھے گا رونے بیٹھ جائے گا، بیوی جب بھی خاوند کی نشانیاں دیکھے گی رونے بیٹھ جائے گی، بچے جب بھی اپنے باپ کی کوئی چیز دیکھیں گے تو رونے بیٹھ جائیں گے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ روزانہ تم گھر کے اندر ماتم کو پیدا کر دو، روزانہ رونے لگ جاؤ، بلکہ اٹھاؤ اور کسی غریب کو صدقہ کر دو تاکہ ثواب ملتا رہے۔ لیکن ماں ہے، ماں تو کسی کو نہیں دینے دیتی، ماں تو اپنے بیٹے کی ہر چیز کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ وہ صبح اٹھتی ہے تو چوم رہی ہوتی ہے، رات کو سونے لگتی ہے تو چوم رہی ہے۔ اماں کیوں چوم رہی؟ کہتی میرے بیٹے کی مجھے خوشبو آتی ہے۔ اب حج پہ جانے والا جس دیوار کو دیکھتا ہے، وہ جس مکان کو دیکھتا ہے، وہ جس سڑک اور جس روڈ کو دیکھتا ہے، دل کرتا ہے کہ یہاں سجدے کرتا ہوا جاؤں، قدم قدم پہ ابراہیم ادہم رحمت اللہ کی طرح سجدہ کرتا ہوا جاؤں، کہ میں اپنے محبوب کی گلیاں دیکھنے جا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کے بازار دیکھنے جا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کا گھر دیکھنے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو مدینے میں آیا اس نے میری زیارت کی۔ کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی۔ اب جو بندہ مکے جاتا ہے، مدینے میں نبی کی زیارت ہے، مکے جاتا ہے، مکے میں وہ اپنے اللہ کو دیکھنے جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ کمزور ہیں کہ ہم بازاروں میں گھوم گھوم کے حاجی اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، کہ وہ مقصد جو ہوتا ہے جس کے لیے وہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مکے میں ایک دن بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، ایک دن بیمار ہو گیا اور اس نے بخار اور بیماری میں صبر کیا، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر فرض اور واجب ہو جاتی۔ مشکاۃ شریف کے اندر اگلے دن میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد اقصی میں جا مرا، گویا کہ اس کی موت پہلے آسمان پہ آ گئی، اور جو مکے اور مدینے میں جا مرا اس کی موت 7ویں آسمان پہ آ گئی، اور 7ویں آسمان کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے۔ وہ اتنا مقدس ہو جاتا ہے، وہ اتنا محترم ہو جاتا ہے، وہ اتنی رفعتیں اور بلندیاں پا لیتا ہے اللہ کے ہاں سے کہ گویا اس کی موت 7ویں آسمان پہ آ گئی۔ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسے بھی ہیں مرتے زمین پہ ہیں، فرشتے آسمان والے اٹھا کے اوپر لے جاتے، غسل کفن اوپر سے پہن کے آ جاتے۔ آپ نے جب حالت دیکھی تو بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو 7 فرشتے کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ ہم اس کو آسمانوں کے پانی سے غسل دے کے نیچے لے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، مدینہ پاک سے 850 کلومیٹر، ایک صحابی مدینے میں فوت ہوتا ہے، آپ تبوک میں ہیں، محبت کی انتہا تھی اللہ کے نبی سے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے جنازہ اٹھا کر مدینے سے تبوک لے آئے، فرشتے جنازہ اٹھا کر وہاں سے یہاں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ تبوک میں پڑھی۔ نجاشی شہنشاہ حبشے کا بادشاہ ہے، میرے پاک نبی پر ایمان لے آتا، فوت ہوتا ہے تو میت وہاں سے اٹھا کر فرشتے مدینے لے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کی نماز جنازہ پڑھتے، کہتے ہیں کہ فرشتے اٹھا کر اس کی میت کو لے آئے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل؟ زور سے کہو، اللہ کے ہاں کوئی چیز؟ یہ تو نصیب کی بات ہے بھائی۔ میں نے تو ایسے ایسے واقعات بھی پڑھے کہ مرنے والا مدینے میں مرا، لوگوں نے دبایا، قبر میں دفن کیا، اس کی لاش کو بھی فرشتوں نے قبر سے اٹھا کے نکال دیا،
اور کچھ لوگ ایسے بھی مرے اپنے ملکوں میں، لیکن فرشتے میت کو اٹھا کر مدینے میں لے آئے، قبر مدینے میں نصیب ہو گئی، قبروں سے نکال کر فرشتے لے آئے کہ یہ روح یہاں کی تھی، اس کو دفن وہاں کر دیا گیا، اور یہ روح مدینے کی نہیں تھی، یہ جسم مدینے کا نہیں تھا جس کو یہاں دفن، نکالو اور اس کو اپنے ملک میں لے جاؤ، وہاں جا کے دفن کرو، یہ اس قابل نہیں کہ یہ مدینے کے قبرستان میں دفن ہونا ہے۔ یہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھی ہے یہ چیز۔ تو میرے دوستو، حج کے لغوی معنی پہ جب جاتے ہیں تو معنی بنتا ہے کسی مشکل چیز کا ارادہ اور نیت کا۔ جو مسلمان گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے، جو نہیں گئے اللہ آپ کو لے جائے، آمین زور سے کہتے ہیں، ہم سب کو اللہ لے جائے۔ عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ گلدستہ بنا لیں تو ساری عبادات حج کے اندر جمع ہو جاتی، اور یہ ساری عبادات میں سے مشکل عبادت ہے۔ اچھا خاصا نوجوان بھی روزانہ رات کو بیٹھ کر جب تک وہ اپنی پنڈلیوں پہ تیل نہیں لگاتا اسے نیند نہیں آتی۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہانگ کانگ میں عید الاضحیٰ انشاءاللہ اگلے اتوار والے دن ہو، 5 تاریخ۔ پاکستان میں رات چاند نہیں ہوا، پاکستان میں سوموار کو ہے، عرب دنیا میں ہفتے والے